بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ برادر مکرم حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم سے مجھے اللہ واسطے کی محبت ہے، اور جب کہ 2 سال قبل ساتھ میں حج کیا تو عرفاتی بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک علاقے کی مسجد میں کچھ دین کی باتیں کہنی ہیں تو آپ وقت دیں اپنی فرصت پر۔ تو میں نے اپنی سلوٹوں میں سے ٹائم نکالا اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا تعلق علماء صلحاء کے ساتھ نتھی کر کے رکھیں۔ یہ اس دور کے اندر ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں ایک وقت میں 2 نبی آتے تھے، ابا بھی نبی بیٹے بھی نبی، ایک بھائی نبی دوسرے بھائی نبی، سسر نبی داماد نبی۔ اور جب انسانوں کے مسائل بڑھ گئے اور انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، اب سرے سے نبوت کے دروازے پہ تالا لگ گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حالانکہ عقل تو یہ چاہتی ہے حیدرآباد جیسے شہر میں 4-5 نبی ہونے چاہیے تھے الگ الگ علاقے کے اندر، اور دوسرے شہروں میں کئی نبی ہونے چاہیے تھے، لیکن ریاست حیدرآباد یا ریاست تلنگانہ میں تو دور کی بات، پوری دنیا میں ایک نبی نہیں۔ اور اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی ملعون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو زیادہ ضرورت تھی، اب کیوں نبوت کو کے دروازے پہ تالے لگا دیے، کیوں بند کر دیے؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں اور اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی، اور اس امت میں ایسے علماء اور ایسے صلحاء پیدا فرمائے کہ جو اپنی جگہ آپ ہیں۔ گویا کہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اعتماد فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء پر کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں ایسے علماء تیار ہوں گے اور پیدا ہوں گے جو صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا فرمائے، کسی علاقے میں کہیں بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو فوراً سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے فیصلے اترواتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے بعد ان کو ایسی چیزیں سجھاتے ہیں۔ منہ میں چلا جائے گا، جزاک اللہ، بس کریں، مواجہت نہیں رہتی پھر۔ اللہ رب العزت نے ایسے صلح عطا فرمائے جو راتوں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، فیصلے اترواتے ہیں، سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، اللہ سجھاتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا صبح قیامت تک امت کے جتنے پرابلم، جتنی پریشانیاں جیسی آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے علماء کو ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کا تدارک کریں گے، اس کا حل نکالیں گے، وہ مشورے کر کے کام کریں گے، اور امت کے سامنے جو ہے سلیبس پیش کریں گے، امت اس کو ایکسیپٹ کرے گی، قبول کرے گی۔ میں ایسے موقع پر ایک واقعہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ حضرت نے عصر کے بعد کی مجلس میں یہ سنایا ایک مرتبہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جوگیوں کا دور تھا اور لوگ چمتکار دکھا کے لوگوں کو اپنا قائل کرتے تھے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ کوئی جوگی آیا ہوا علاقے میں اور وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے، کچھ چمتکار دکھا کر، کچھ ہاتھ کی صفائی دکھا کر، ہاتھ کے چالاکی دکھا کر۔ چنانچہ کافی لوگ جمع تھے۔ حضرت نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور خادم کو اٹھایا، خادم کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے۔ اس وقت وہ جوگی جو چمتکار دکھا رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ زمین سے فلائنگ کر رہا تھا، اڑ رہا تھا فضا میں، اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ حضرت نے اس زمانے میں لکڑی کی چپل چلا کرتی تھی جو کھڑاؤں کہتے ہیں۔ اب سے 20-25 سال پہلے میں نے گجرات کی مسجدوں میں استنجا خانوں کے اندر، جماعت خانے کے باہر استنجا خانہ ہوتا ہے، لوگ اپنی چپل ایک جگہ نکالتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں، تو وہاں چپل استعمال کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا کرتے تھے، اور کھڑاؤں کی مصلحت یہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی چوری کر کے نہ لے جائے، اگر چپل لگ دیں تو لوگ پہن لے کے چلے جاتے تھے۔ متولی صاحب نے ہدیہ رکھا ہے۔ لکڑی کی چپل پہننا ایک تو مستقل کار دارت، اور پھر اس کو پہن کر چلنا، گھوڑے کی ٹاپوں کی طرح آواز آتی تھی اس کو پہن کر۔ خیر، تو ہم نے دیکھی ان کو استعمال بھی کی۔ تو حضرت کھڑاؤں پہنتے تھے۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو نیچے اتار کے لاؤ۔ یہ کھڑاؤں گئیں اور سر کے اوپر لگنی شروع ہوئی اور اس کی فلائٹ نیچے اترنی شروع ہوئی۔ اس کو احساس ہو گیا اس مجمع کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ فوراً اس نے کہا کہ اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے مقابلے پایا ہے تو میرے پاس کچھ اور بھی گر ہیں جس کا وہ توڑ نہیں جانتا۔ سامنے آئے حضرت اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، یہ سوچ کر کہ یہ باطل والا جو کچھ کہے گا، باطل پرست جو کچھ کہے گا، مجھے اس کا توڑ کرنا ہے، اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ نہیں۔ میں حق پر ہوں، وہ باطل پر ہے، اور اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، باطل والوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ حضرت کھڑے ہو گئے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ چیلنج کیا پھینکنے والا ہے، لیکن ان کی نظر اللہ کی ذات پر تھی۔ کچھ بھی ہو، جو ہو سو ہو، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا آپ ہیں؟ کہا میں ایک پیالے پانی کے اندر اپنے وجود کو غرق کر دیتا ہوں اور پیالے کے پانی میں اضافہ بھی نہیں ہونے پاتا، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ تو منگائیے 2 پیالے، 2 پیالے منگائیے، ایک آپ میں غرق ہوں، ایک پیالے میں آپ غرق ہوں گے، ایک میں غرق ہو کے دکھاؤں گا، جیسے آپ غرق ہوں گے اسی طرح سے میں بھی غرق ہوں گا۔ 2 پیالے منگائے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، اپنے مذہب کے ماننے والوں میں سے 2 شخص کو کھڑا کرو اور ان سے حلفیہ یہ بیان لو کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ 2 شخص کو کھڑا کیا اور کہا دیکھو ہم دونوں جب اپنے اپنے پیالوں میں غرق ہو جائیں، حضرت نے فرمایا جب ہم دونوں اپنے اپنے پیالوں میں غرق ہو جائیں تو تم دستی رومال جو ہوتا ہے، دونوں پیالوں میں سے الگ الگ رومالوں کو پانی میں بھگو کے الگ الگ رکھ لیں، اور تم سے جو پوچھا جائے اس میں سچ کہیں، سچ کے سوا کچھ نہ کہیں۔ کیا منظور ہے؟ پیالہ آیا، یوگی سے کہا کہ آپ ڈوب کے دکھاؤ۔ اس نے اپنا دائیں پیر کا انگوٹھا اس میں ڈالا اور موم بتی کی طرح پگھلنا شروع ہوا اور پورا کا پورا پیالے میں غرق ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ لوگوں نے زوردار تالی بجائی۔ حضرت نے بھی سیم اسی طرح اپنے آپ کو غرق کر کے دکھایا۔ لوگوں نے اور زور سے تالی بجائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نمودار ہوئے۔ ان دونوں الگ الگ پیالوں میں الگ الگ رومال بھگو کے رکھ لیے تھے۔ اب حضرت نے کہا سونگو، یوگی سے کہا سونگو ان کو۔ تو ایک کو سونگا تو وہ ناک سے ہٹا لیا بدبودار، دوسرے کو سونگا تو سونگتے ہی رہ گئے۔ کب پوچھو ان سے کہ بدبو کس میں آ رہی ہے اور خوشبو کس میں آ رہی ہے۔ انہوں نے تو پہلے چونکہ حلفیہ بیان دیا تھا کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا جس پیالے میں یوگی جی غرق ہوئے تھے جی، اس پیالے میں جو رومال کو بھگویا تھا اس میں بدبو آ رہی ہے، اور جس میں یہ میاں جی غرق ہوئے تھے اس پیالے میں، اس پانی میں جو رومال بھگویا تھا اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ یوگی نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ؟ میں نے اتنی تپسیا کی، اتنی ڈنڈوت کی، اتنا مجاہدے کیے، اور پھر بھی کمال ملا تو بدبودار۔
اور یہ آپ کی خوشبو کیسی، مجھے بتائیے۔ حضرت نے فرمایا یوگی جی پریشان مت ہو، نہ یہ آپ کی بدبو ہے نہ یہ میری خوشبو ہے، حقیقت میں وہ باطل کی بدبو ہے اور یہ حق کی خوشبو ہے۔ بس قدموں میں گر گیا اور کہا اتنی محنت، اتنی تپسیا، اتنی مجاہدے کرنے کے بعد اگر کمال ملا تو بدبودار، مجھے بھی خوشبودار بنا دیجیے، مجھے بھی خوشبودار بنا دیجیے۔ کلمہ پڑھا، نہ یہ کہ اس نے بلکہ جتنے پیروکار تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ جس زمانے کے اندر باطل جن جن راستوں سے، جن جن تدبیروں سے آتا تھا، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں حق کا پرچم لے کر ایسے ایسے پہلوان کھڑا کرتے تھے۔ لہٰذا اس دور کے اندر بھی جیسے جیسے چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علماء کو سوجھ اور سمجھ بوجھ عطا فرما رہے، سمجھ بوجھ عطا فرما رہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے بھاونگر جو گجرات کا ساحلی علاقہ ہے، جہاں پرانے جہاز جو اپنی عمر طویل پوری کر لیتے ہیں سمندر کے اندر، وہ آتے ہیں اور ان کو توڑا جاتا ہے، اس کا اسکریپ کیا جاتا ہے اور دنیا جہان کے لوگ وہاں کا سامان لے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمارا وہاں جانا ہوا، اسی بستی میں بھاونگر کے اندر اس عاجز کا جانا ہوا۔ ایسی ہی ایک تقریب تھی، ایک نوجوان عالم دین ماشاءاللہ بہت سارے بزرگوں سے فائدہ اٹھائے ہوئے، بہت سے اداروں میں تعلیم حاصل کیے ہوئے، ڈیجیٹل انداز پر نوجوان بچے، اور نوجوان بچے بھی وہ جو اسکولی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں اور جو بزنس جوائن کر چکے ہیں، ان بچوں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے انہوں نے ایسے پیارے پیارے سلیبس ڈیزائن کیے ہیں جو ڈیجیٹل اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو پڑھائے جاتے ہیں، جو ایک اٹریکٹفل طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ بہت دل سے دعا نکلی اور بڑا پسند آیا۔ نوجوان بچوں نے اس کو لائک کیا اور کہا روزانہ ہمیں صرف 1.5 گھنٹہ آپ دے دو، یا تو صبح میں یا شام میں، اور اتنے دنوں کا یہ کورس ہے، اس طرح سے ہم ناظرہ پڑھائیں گے۔ اور اسلام کے اچھا انہوں نے جو کورس رکھا، اس کورس کے اندر بینکنگ نظام کو بھی رکھا۔ موجودہ زمانے میں بینکوں کی جو اصطلاحات ٹرم ہیں، ان کی تشریحات کیا ہیں، بینک کی ٹرم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بزنس کے نئے طریقے نکلے ہیں، ان طریقوں کے اندر اسلام نے کیا کہا ہے، موجودہ طریقے میں کون سا ناجائز اور کون سا جائز ہے۔ دل خوش ہو گیا۔ ایسا طریقہ انہوں نے ماشاءاللہ ایجاد کیا اور بڑی محنت کے ساتھ پریزنٹیشن کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش۔ تو اس کی گویا ایک آخری تقریب تھی، انہوں نے محلے محلے اپنا تعارف کرایا، اور آخری تقریب میں ساجد کو بلا کر اب 1 ستمبر سے وہ شروع کرنے جا رہے۔ تو دیکھو ایک طریقہ وہ، ایک طریقہ یہ، حضرت مولانا نے جو جگہ کا تعارف کرایا، ادارے کا تعارف کرایا، بچوں کا اس زمانے کے اندر پینڈیمک حالات میں طریقہ تعلیم اور طریقہ جو ہے کار کیا ہے اس کو سنایا، آئندہ کیا کیا نظام ہے اور ان بزرگان دین نے کیا کیا سوچ رکھا ہے، وہ سارے منصوب ان کے سامنے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ملیں۔ عجیب بات یہ ہے دوستو کہ اس دور کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ ہم تمام کے تمام بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو کیسا بھی ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، نیز صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہر وقت یہی فکر 2 اور 2 4 کیسے ہوں گے، بلکہ 2 اور 2 4 نہیں، اب تو سوچ رہے ہیں 2 اور 2 22 کیسے ہو جائیں، 2 اور 2 22 کیسے ہو جائیں، اس فکر میں لگے ہوئے۔ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم پیسہ کمانے کی مشین بن کر دنیا میں آئے، اس لیے آئے؟ ہائے ہائے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے لے کر چھوڑ دی اور کہا خبردار باخبر رہو، جتنے بھی رینگنے والے، جتنے ذی روح اس دھرتی پر رہتے ہیں، ان تمام کے رزق کی ذمہ داری تو میرے ذمہ ہے۔ جس کی گارنٹی، جس رزق کو پہنچانے کی گارنٹی اتنے بڑے رب نے لی ہے، اتنے بڑے رب نے لی ہے، اس پہ تو ہمیں اعتماد نہیں اور اپنی تدبیروں میں ہم کھوئے پھر رہے ہیں۔ دوستو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے، بڑی ناشکری کی بات ہے۔ ایک کاش کہ ہم یقین کے درجے میں اس بات پر جو ہے اتر آئیں کہ رزق کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے، میرے رب نے لی ہے، اور وہ جھوٹا رب نہیں ہے، وہ سچا رب ہے۔
وعدہ کر کے مکرنے والا نہیں ہے. ہم بھوکے اٹھتے ضرور ہیں لیکن بھوکے سوتے کبھی نہیں. اور اب ہمیں کھلا کے سلاتا. پڑوسی ملک میں ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا بھائی چرس کے پیسے دے دو, چرس پینے کی طلب آئی ہے, چرس پینے کے پیسے دے دو, نشے کی چیز. اس نے کہا اے سن, کھانا کھلا دیتا ہوں, کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں, چرس کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. تو یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے, تو چرس پینے کے پیسے دے دے. بڑا سمجھدار تھا. کہا اسی نے اس انداز سے کہا کہ میں حیران رہ گیا اور مجھے وہ پیسے دینے پڑے. میں نے دے دیے. اس نے پیسے لیے اور جلدی تیز قدم اس نے بڑھانے شروع کیے. جیسے وہ آگے جا رہا تھا تو راستے میں ایک شادی خانہ تھا. دو حصوں میں, ایک حصے میں عورتیں تھیں, دوسرے میں مرد تھے, بیچ میں سے سڑک گزر رہی تھی. اور کھانا بنا تھا مردوں کے حصے میں, سرو کیا جا رہا تھا, عورتوں کے حصے میں بھیجا جا رہا تھا. عورتوں کے حصے میں ایک نوجوان ٹرے میں بریانی لے کے جا رہا تھا گرم. ٹھوکر لگی, راستے کے کنارے گر گئی. اس نے ٹرے جھاڑی, کپڑے جھاڑے, نئے سرے سے لینے کے لیے گیا. یہ چرسی وہیں بیٹھا اور وہ جو ڈھیر پڑا ہوا تھا بریانی کا اسی پہ سے اوپر سے کھانا شروع کر دیا. پیچھے نظر ڈالی, کہا میں پیچھے کھڑا تھا, میں نے چرس کے پیسے دیے تھے, میں پیچھے کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے عجیب بات کہی, میں زندگی میں اس کو کبھی بھلا نہیں سکتا. کیا بات کہی؟ کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے, اس سے انبن چل رہی ہے, ورنہ کھلانا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے. اور ہاں وہ کریم اتنا ہے, بھوکا وہ کریم اتنا ہے, غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. ایک چرسی کا ایسا ایمان, ایک چرسی کا ایسا یقین, ایک چرسی اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرنے والا, اور ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے, ہم اللہ کرنے والے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے, اور پھر ہمارا یقین کمزور. اس لیے دوستو ذرا تھوڑے اپنے خول سے باہر نکلیں اور سب کچھ جاب شوپ اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں. میرے پیارے رب نے جو ہم سے بڑے گرم وعدے کر رکھے ہیں, جی ہم اس پر یقین کریں کہ پیارے رب نے ہماری راحتوں کے کیسے وعدے کر رکھے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جی میرے استاد محترم حضرت سید ابرار احمد صاحب دھولیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں معصوم بچے کو دیکھ کر عبرت پکڑو. معصوم بچہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کی نظر اوپر کی طرف ہوتی ہے. جی جب نظر اس کی اوپر کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں کے سینے میں 2 رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں, 2 رزق کے دروازے کھولتے ہیں. اور گویا زبان حال سے یہ فرماتے ہیں, اے میرے بندے, اے چھوٹے سے منع, تیری نظر ہم پر ہے, ہم نے تیرے لیے 2 رزق کے دروازے کھول دیے ہیں. اگر تو بڑا ہونے کے بعد بھی ہماری ذات پہ نظر رکھے گا, آج 2 کھولے ہیں کل 100 کھول دیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے, بچہ یہ بڑا ہوتا ہے اور پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور نظریں پھر لوگوں پر جاتی ہیں, نظریں اسباب کی دنیا پہ جاتی ہیں, اور ابو بھی بائک پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں کاؤنٹر پر, دکان پر, اور اپنی گود میں لے کے بیٹھتے ہیں. اب یہ بچہ غور کے ساتھ دیکھتا ہے جی کہ لوگ آ رہے ہیں, پیسے دیتے ہیں, پیسے ابا ان سے لیتے ہیں, گلے میں ڈالتے ہیں, چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, چیزیں مہیا کرتے ہیں, وہ لے کے جاتے ہیں. پھر ابو نوٹوں کو گن کر, ربر بینڈ چڑھا کر, گڈی بنا کر جیب میں لے کر گھر جاتے ہیں, امی کو دیتے ہیں. پھر جب ضرورت پڑتی امی سے لیتے ہیں. اب ذہن کیا بنتا ہے کہ پیسے سے سب کام بنتے ہیں, لوگ پیسے دے کر جاتے ہیں, چیزیں لے کر پہنچتے ہیں, واپس ہوتے ہیں. ابو امی کو دیتے ہیں, امی جب کسی چیز کے لیے کہتی ہیں تو ابو انہی سے پیسے مانگتے ہیں, پیسے دے کر چیزیں لاتے ہیں. معلوم ہوا پیسہ بہت بڑی چیز ہے, یہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کا یقین, اس کی مینٹلٹی کیا بنتی جا رہی ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے سے کام بنتے ہیں. میرے بھائیو, پیسے سے کام نہیں بنتے, اللہ کے فضل سے بنتے ہیں. یہ عاجز کہا کرتا ہے, پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے, بینائی تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے, علم تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے, شفا تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے,
میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، جی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ پیسہ سبب ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے۔ اسی پینڈیمک کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسوں کے ڈھیر لگے تھے، لیکن دیہاتوں سے شہر میں آ نہیں سکتے تھے، پیسہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ مینٹلٹی تو یہ تھی کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، پیسہ مصیبت میں کام آتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیوں نہیں آئے اپولو میں؟ کیوں نہیں آئی ایمس میں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں؟ کیوں پیسہ یہاں تک نہیں لا سکا؟ جگہ جگہ بیریئر لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ بیریکیٹر لگے ہوئے تھے، اور لوگوں کو آگے جانے نہ دیا۔ تو یہ پیسہ کام آنا چاہیے تھا نا، پیسے سے کام نہیں بنتے میرے بھائیوں۔ پیسہ یہ اسباب کی دنیا میں ایک بہت قیمتی نعمت ہے، لیکن اس کو ہم نعمت بنائیں، ہم نے اس کو اپنے لیے زحمت بنا لیا۔ اس پیسے کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرتے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی جو صورتیں ہیں، اس میں جو متقیوں کی علامت بتائی ہے کہ متقی کون ہے، اس میں سے یہ بھی ہے جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہیں، تقاضوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامتیں بتائی، ہدایت پر چلنے والے لوگوں کے لیے جی اللہ پاک نے علامات بتائی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل جو یہ ہمارا سلوگن بنا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہائے پیسہ اور ہائے پیسہ، اور پیسے میں اضافہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھا دوستوں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کے راستے انیک ہیں۔ اللہ کے قرب کا راستہ سجدہ کرنا بھی ہے، اللہ کے قرب کا راستہ جی خدمت خلق بھی ہے، اللہ کے قرب کا راستہ مال کما کے اس کے تقاضوں کے مطابق خرچ کرنا بھی ہے۔ اللہ کے قرب کے راستے تو انیک ہے، اس میں مال حاصل کرنا جائز طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنا، یہ بھی ایک شعبہ ہے، انکار نہیں ہے اس سے۔ لیکن ہم مالدار بنیں، چوکیدار نہ بنیں۔ مالدار بنیں، چوکیدار نہ بنیں، دونوں کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ مالدار وہ ہے جو مال کمائے اور مال کے تقاضوں پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے تقاضوں پر خرچ کرے، یہ ہے مالدار، مال والا۔ اور جو مال کمائے تو صحیح، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق تقاضوں پر خرچ نہ کرے، یہ مالدار نہیں، یہ چوکیدار۔ کیا مطلب؟ یہ چوکی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ڈاکٹروں کے لیے، وکیلوں کے لیے، ججوں کے لیے، پولیس والوں کے لیے، جی ہفتہ وصول کرنے والے ڈون لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ تو پھر اس کا مال کہاں ہوا؟ یہ تو چوکیدار ہے، حفاظت کر رہا ہے، ان سب کا ہے جن کے میں نے نام لیے، جن کی ڈگریاں گنائی، جی ان کے لیے چوکی کر رہا ہے۔ ہائے ہائے تف ہے ایسے مال پر، کیا فائدہ اس مال کا جو ہمیں جنت تک نہ پہنچائے، جو اللہ کی رضا نہ دلوائے، جو غریبوں کی دل خوش کر کے ان کی دعا لینے والا نہ بنے، کیا فائدہ اس مال کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالدار بنائے۔ میں تو خود اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مال بھی اتنا دیجیے، دنیا بھی مجھے اتنی دیجیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں، میری گاڑی دیکھیں، میرا گھر دیکھیں، میری سواری دیکھیں، جی میرے دنیا میں جینے کے اسباب دیکھیں، تو وہ دین پر آ جائیں کہ واہ مولانا، یہ عبادت کرنے والے، یہ بیان کرنے والے، یہ واضح و نصیحت کرنے والے، یہ اللہ کے راستے میں ہر وقت چلنے والے، اللہ نے اتنا نوازا، بھائی ہم بھی دیندار بنتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نوازیں گے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی نیک بنیں گے، ہم بھی دیندار بنیں گے، اللہ ہمیں بھی نوازیں گے۔ تو اللہ دنیا بھی مجھے اتنی اچھی عطا فرمائی ہے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ اور دوستو ایک نفسیاتی بات بتاتا ہوں، یہ دنیا، یہ دولت، یہ بھی اللہ کی عجیب نعمت ہے۔ جب بندے کے پاس ہوتی ہے تو جس کے پاس ہوتی ہے جی اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو اس کی بات سچ نظر آتی ہے اس کی نسبت کی وجہ سے، اور اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو بیچارہ، تو وہ اگر سچ بھی بولے گا تو اس کی بات وزن والی نہیں ہوتی، سوچتے کہہ رہا ہے کچھ۔ یہ لوگوں کی مینٹلٹی نفسیات بن گئی ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ مالدار ہو تو اس کی بات کو سنو اور دیندار ہو تو مت سنو، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی نفسیات اس طرح کی بن گئی، مالدار ہوگا اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے۔ جیسے کہتے ہیں ایک بنیا تھا، راستے میں جا رہا تھا، اس نے اپنے خچر کے اوپر
جو کچھ اناج یا وزن جو تھا اس کو جو باندھا تھا، باندھنے کا طریقہ بڑا عجیب تھا. اس نے ایک گونی کے اندر، ایک کٹے کے اندر سامان ڈالا، نصف بھرا اور اس کی کنارے باندھ دیے، اور باندھنے کے بعد ایک طرف خچر کے ایک طرف لٹکا کر رسی اس کے پیٹ سے لپیٹ دی، صرف ایک طرف کو کر دیا، خود اس پہ بیٹھ گیا. راستے میں ایک نوجوان ملا، کہا لالا جی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے اس کے ارد گرد رسی لپیٹ دی ہے اور ایک طرف کو بیلنس کر دیا ہے، بیلنس نہیں کیا، ایک طرف کو وزن کر دیا ہے، جھکا دیا ہے، ذرا آپ اتریے، تھوڑی تکلیف ہوگی، میں لیول کر کے دیتا ہوں. اس نے کیا کیا، اس کے کنارے تو بندھے ہوئے تھے اچھی طرح سے، اور اچھی طرح کھول کے باندھا، اور پھر آدھا ادھر اور آدھا ادھر اناج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر بنیے سے کہا، لالا جی کہا کہ اب آپ اس میں بیچ میں بیٹھ جاؤ، آپ کو بھی کمفرٹیبل لگے گا، جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. بیٹھ گیا. یار بہت اچھی بات بتائی تو نے، بڑا سمجھدار آدمی ہے. بیٹا تو کرتا کیا ہے؟ کہ جی لالا جی کیا کروں، میں تو ایسے ہی بس گھومتا پھرتا ہوں، کوئی میرے پاس کچھ نہیں ہے کام کا، کوئی اسباب نہیں ہے میرے پاس. کا ٹھہر. اتر گیا. کہ جیسا تھا ویسے ہی کر دے، جیسا تھا ویسے ہی باندھ دے. میں تو سمجھا تو اتنا عقل مند ہے، جب تیری عقل تجھے جو ہے سنوار نہ سکی اور تیرا کام نہ بنا سکی، تو میں تیرے مشورے پہ عمل کروں گا تو میں بھی تیرے طرح گھومتا پھروں گا. یہ لوگوں کی اس طرح کی نفسیات سے بن گئی ہے، جبکہ یہ شریعت کا اصول ایسا نہیں ہے. مومن کو حکم ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت تو مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں سے بھی لے لو. کوئی سڑک چھاپ اس سے ملے اس سے لے لو، کوئی آوارہ گرد ملے اس سے لے لو. بلکہ لقمان حکیم علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ کہ بے ادبوں سے. کہ وہ کیسے؟ کہ سوچ لیا جو یہ کرتے ہیں مجھے نہیں کرنا، جو یہ کرتے ہیں مجھے نہیں کرنا. تو ادب سیکھا بے ادبوں سے، یہ بھی تو سیکھنے کا طریقہ ہے. کہ آوارہ گرد جو کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا، بےہودہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا، تو وہ بھی تو ہمارے استاد بن جائیں گے. بہرحال تو یہ عاجز عرض یہ کر رہا تھا، آج کل ہم نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا، اور کسی دور میں، کسی زمانے میں انسان اتنا مصروف مادیت کے دور میں نہیں ہوا جتنا آج کی تاریخ میں ہو گیا. کیا ہے دوستو کہ اللہ کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں ہے. ہماری نمازیں کاروبار بن گئی، بزنس بن گئی. نماز میں نیت باندھتے ہیں جیسے چلتی ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. اب ٹرین چل رہی ہے، اس میں گانے والا بھی آ رہا ہے، بجانے والا بھی آ رہا ہے، بیچنے والا بھی آ رہا ہے، چائے والا بھی آ رہا ہے، کولڈ ڈرنک والا بھی آ رہا ہے، اور ٹرین بھی چل رہی ہے. اسی طرح ہم نے امام صاحب کو انجن ہے اور پیچھے ڈبے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو جوائن کر لیا. اب جو ہے ہمارے تصور میں مال بک بھی رہا ہے، خریدا بھی جا رہا ہے، پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، لیے بھی جا رہے ہیں، بل بھی بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی. یہ کیا خاک نماز ہے؟ ہم 5 منٹ اپنے آپ کو ذات حق کی طرف متوجہ نہیں کر سکے، 5 منٹ ذات حق کی طرف متوجہ نہیں کر سکے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو فارغ کریں، ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی توجہ اللہ کی ذات کی طرف کریں. کبھی کبھی مراقبہ موت کریں، کبھی کبھی مراقبہ شکر کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ذات میں غور و فکر کریں، کبھی اس کائنات میں تدبر کریں، کبھی یہ سوچیں مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا، میں کس گھر میں پیدا ہوا، کس ماں باپ کی گود میں پیدا ہوا، کیسا اللہ پاک نے مجھے پروان چڑھایا، کیسی اللہ پاک نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے والا بنایا، مجھے مومن ماں کی گود مجھے نصیب فرمائی. جس وقت میں پیدا ہوا تھا اسی لمحے اسی گھڑی نہ جانے دنیا میں کتنی لاکھ مخلوق پیدا ہوئی تھی. مچھر پیدا ہوئے، مکھی پیدا ہوئی، سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، چیونٹی اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، اور تو اور کتے اور بلی اور خنزیر پیدا ہوئے. لیکن اللہ پاک نے جس وقت میں پیدا ہوا اتنی لاکھ مخلوق پیدا کی، مجھے ان مخلوق میں شمار نہیں فرمایا، اس مخلوق میں مجھے جنم نہیں دیا، اشرف المخلوق میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. اور جس دن میں اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوا اسی دن اسی لمحے افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور ایشیا میں اللہ رب العزت نے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں بچے پیدا کیے، لاکھوں بچے پیدا کیے، ہزاروں بچے پیدا کیے. کوئی یہودی ماں کی گود میں، کوئی مجوسی ماں کی گود میں، کوئی مشرک ماں کی گود میں. اللہ پاک نے مجھے مومن ماں کی گود میں جنم دیا. ذرا سوچیں تو صحیح، جو بچے سیم ڈیٹ میں پیدا ہوئے تھے، یہودیوں کیا عیسائیوں کیا، ان بچوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا تھا، اور میں نے اور آپ نے اللہ کا کچھ سنوارا تھا کہ ہمیں یہ انعام ملا کہ مومن ماں کی گود میں جنم ملا، اور ان کو
ایسی ایسی مائیں ملی جو یہود و نصارہ تھی. یہ قضاء و قدر کے وہ فیصلے ہیں. اگر اس نعمت عظمیٰ پر سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک نہ ہم اٹھا سکیں تو ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو جب اللہ پاک نے ازل سے ہمارے حق میں اتنے پیارے فیصلے کر رکھے تھے، جب بے ہوشی کے عالم میں ہمیں اللہ پاک نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی، مومن ماں کی گود عطا فرمائی جی، اور جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اس ہوش سنبھالنے میں ہم نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم تشکر کے جذبات کے ساتھ رہیں. میرے پیارے اللہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مومن ماں کی گود نصیب فرمائی اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. جس گاؤں کا سے میں آتا ہوں، ترکیسر، ضلع سورت، گجرات میں ہے، اس گاؤں کے اندر پچھلے سال ایک عورت کا انتقال ہوا. 10 پارے یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جمعہ کا مبارک دن، عصر کے بعد کا وقت، عصر کی نماز کے لیے باوضو ہو کر قبلہ رخ کھڑی ہوئی، سینے میں پین ہوا، بیٹھ گئی اور انتقال کر گئی. کتنی پیاری فضیلتیں، کتنی ساری فضیلتیں جمع ہوئیں. جمعہ کا مبارک دن، عصر کا وقت، باوضو، حالت نماز، جی 10 پارے یومیہ پڑھتی تھی. اور چند کلومیٹر کے فاصلے میں ایک گاؤں ہے کوساڑی، وہاں ایک صاحب تھے جو یومیہ ایک قرآن پاک پڑھتے تھے. یہ کتابوں کے پڑھے ہوئے واقعات نہیں سنا رہا ہوں، جن لوگوں سے میری ملاقات، جن کے دائیں بائیں میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد رہتے، ان کے واقعات سنا رہا ہوں. یومیہ ایک قرآن پاک پڑھتے تھے. چند مہینے پہلے بڑودہ سے فلائٹ تھی، کہیں جا رہا تھا. بڑودہ سے پہلے ایک بستی پڑتی ہے جس کا نام ہے ولند، اکثر اہل ایمان اس میں بستے ہیں. جمعہ کی نماز سے پہلے پہنچا، ایک بچہ نوجوان میرے پاس آیا، متعلق تھا کہ حضرت میرے دادا جان جمعہ سے پہلے باتھ روم کے اندر سلپ کر گئے، کھلے کی ہڈی ٹوٹ گئی، لگتا یہ ہے. نماز جمعہ کے بعد چیک اپ کے لیے لے جانا ہے. ہم سوچ رہے ہیں لے جانے سے پہلے آپ ذرا دیکھ لیں، ان کو دعا کر دیں، دم کر دیں. پھر راستے میں جمعہ کی نماز کے بعد جب گھر کی طرف گاڑی جا رہی تھی، راستے میں کہنے لگے، یہ ہمارے دادا جان کا حال یہ تھا کہ یومیہ 350 سے 400 نفلیں روزانہ پڑھتے تھے. 350 سے 400 نفلیں. میں نے کہا بھائی ذرا تیز گاڑی چلاؤ، جلدی پہنچاؤ. کتابوں میں تو بہت پڑھا تھا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے شخص کو دیکھیں گے جو 350 سے 400 نفلیں یومیہ پڑھتے تھے. خیر گیا، آپ دیدہ ہو گئے کہ حضرت کچھ معمول تھا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا بالکل نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھڑے کھڑے عبادت کرتے دیکھنا چاہتے تھے، اب پڑھے پڑھے دیکھنا چاہتے ہیں. اب لیٹے لیٹے پڑھا کرنا، مرضی تو اس کی چلتی ہے. وہ چاہے جس حالت میں اپنے بندے کو دیکھنا پسند کرے، اس کے پسند میں ہم بھی اسی کے پسند پہ لبیک کہیں. ان کو تسلی ہوئی، دعا کی، ہم چلے گئے جی. اس کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. دوستو، جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میں اور آپ کون سی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے؟ ذرا سوچے تو صحیح. میرے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنی زندگی کے سلیبس کو ذرا نئے سرے سے ترتیب دیں. کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کیا عمل کرنا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت بیدار ہونا ہے، کس وقت خدمت خلق کے کاموں میں لگنا ہے. ڈفرینٹ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے خدمت خلق کے کام رکھے ہیں. اسی طرح اللہ کے قرب کے بہت سے مواقع اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. ہم کچھ پڑھ کے وہ مواقع حاصل کریں، کچھ کر کے حاصل کریں کسی کے ساتھ جڑ کے جو مواقع حاصل کریں. صرف ایک ہی طرح کی عبادت ہمارے ذمہ نہیں ہے. نماز ایک قسم کی عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار ایک قسم کی عبادت، تدبر و تفکر ایک قسم کی عبادت، خدمت خلق ایک قسم کی عبادت، لوگوں کی تعزیت کرنا اور عیادت کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا اور کمزور دل والوں کی ہمت افزائی کر کے ان کو موٹیویٹ کرنا ایک قسم کی عبادت. کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مساجد، مدارس، خانقاہوں میں خرچ کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرنا ایک قسم کی عبادت. میرے ایک دوست بہت بڑے بلڈر تھے، عید سے 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. یہ جو حالات آئے، 2 شخصوں کی موت نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. ایک یہ جن کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور ایک مفتی فیض الوحید صاحب جو جموں کے اندر ہوا کرتے تھے، بہت بڑے متقی تھے. انتقال سے 6 دن پہلے، مرض وفات تو اعتکاف کی حالت میں شروع ہو گیا تھا، لیکن انتقال عید کے 3-4 دن کے بعد ہوا. وصیت نامہ لکھا 6 دن پہلے
اور لکھا الحمدللہ میرے ذمے کسی کا قرض نہیں ہے، الحمدللہ میری کوئی عبادت میرے ذمے باقی نہیں ہے، میں سب کچھ ادا کر چکا ہوں جی، اور یہ جو میرا گھر ہے وہ اسی طرح سے تقسیم کرنا ہے، نرینہ اولاد تھی نہیں، بیوی اور بچیاں تھیں، ان کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر آگے ایک عجیب جملہ لکھا جو اہل علم حضرات کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، لکھا کہ میری تقاریر اور تحاریر اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، میری تقریروں کو اور تحریروں کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، میں ناقص العلم والعمل انسان ہوں، ناقص العلم والعمل انسان ہوں، لہٰذا زمانے کے موجودہ دور کے جو علماء صلاح ہیں، جو اس کے اندر تسامح دیکھے، جو غلطیاں دیکھیں وہ اس کی اصلاح کریں اور ان کی اصلاح کو قبول کیا جائے، میری بات کو حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ یہ دل گردے کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک تو ان کی موت نے ہلا کر رکھ دیا، اور ایک یہ رشید خان، اللہ پاک نے عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ میرے یہاں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے جو ڈاکٹر تھے، ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنے، نعیم خان ان کا نام۔ جمعہ کی مجلس میں آئے، حضرت یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر نعیم خان، ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا ہے، آپ دعا فرما دیجیے، اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دست شفا اس کو عطا فرمائے۔ وہ اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ 3-4 دن کے بعد پھر وہ کسی کام سے آئے، 4 دن کے بعد کچھ باتیں ہوئی، جب چلنے لگے تو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک پہنچا، کہا حضرت وہ جو بیٹا تھا نا نعیم خان، میں کہا ڈاکٹر نعیم خان، حضرت پرسوں اس کا نکاح ہو گیا اور کل میں نے اس کا ولیمہ بھی کر دیا۔ میں نے کہا بہت خوب، لیکن اس دن تو آپ نے ڈاکٹری کی دعا کروائی تھی، ڈاکٹر بننے کی، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح بھی ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے۔ حضرت اس وقت طے نہیں تھا۔ مگر ٹھہرو، آؤ واپس صوفے پہ لے کے بیٹھا، بتاؤ مجھے۔ میں نے یہ سوچا بڑے امیر ہیں، بڑے مالدار آدمی ہیں، چٹ منگنی پٹ بیا، پیسوں کی بنیاد پر سارے انتظام، کیٹرنگ والے بھی آگے ہوں گے اور گیدرنگ والے بھی آگے، سب کی سب ہو گیا ہوگا۔ کہ حضرت ہوا یہ کہ میں آپ کے پاس سے گیا، دوسرے دن میں اپنی سالی کے گھر گیا، اپنے ساڑو کے یہاں۔ تو جیسے میں گیا وہ تھے نہیں گھر میں، پردہ پڑا ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے میری سالی نے مجھ سے کہا بھائی جان جس وقت آپ کے یہاں نعیم پیدا ہوا تھا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم دونوں بہنوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم آپس میں مل لیں گے، یعنی جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو رشتے کر دیں گے۔ تو اب آپ کا بچہ بھی فارغ ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، میری بچی بھی فارغ ہو گئی ہے تعلیم سے، تو اب کچھ طے کر لو۔ کہ آپ نے جو کچھ کہا میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو میری بہو بنانا چاہتی ہیں اور میرے بچے کو اپنا داماد، یہی نا؟ کہ جی ہاں۔ کہ اس میں کیا حرج ہے، ابھی منگنی کر لیتے ہیں، ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی کر لیتے ہیں۔ کہ بھائی جان مذاق مت کرو، کہ نہیں مذاق کرنا میرا حق نہیں ہے، شرعی پردہ بیچ میں حائل ہے، میں کیوں مذاق کروں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے۔ تو کہا دلہا کہاں ہے؟ کہ دلہا جب میں سے فون نکلا، بیٹا نعیم کہاں ہو؟ ابو گھر پہ ہوں، اپنی خالہ کے گھر کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ کہ حضرت ابو کہاں ہو آپ؟ کہ میں موسالی میں ہوں۔ ابو 15 منٹ میں، کہ آ جاؤ۔ وہ بھی آ گئے، اتنے میں وہ ان کے ساڑو بھی آ گئے، سلام کر کے وہ اندر گئے۔ بیوی نے کہا یہ ہوا ہے اور وہ لڑکا بھی آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو وہ ذرا اور پیچھے گئے کمرے میں اور خاندان کے کسی بڑے سے جس کی وہ رائے لیا کرتے ان کو فون کیا، ایسے ایسے رشید خان میرے ساڑو آئے ہیں، اہلیہ نے ایسی بات کہی، انہوں نے ایسی بات کہی، لڑکا بھی آ رہا ہے، اب کیا کروں؟ کہا اگر رشید خان جیسا تمہیں سمجھی مل رہا ہے اور رشید خان جیسے باپ کا بیٹا تمہیں داماد مل رہا ہے، بہت مبارک ہو، کر لو، جیسا وہ کہے ویسا کر لو۔ وہ آدمی بزرگوں کی صحبت یافتہ ہے، وہ ہٹے گا نہیں، ڈٹا ہے، اس لیے کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خیر بیٹھ گئے، وہ لڑکا بھی آ گیا، باہر نکلے 2-4 لوگ کھڑے تھے، ارے بھائی آ جاؤ، کچھ نیک کام ہونے جا رہا، آ جاؤ۔ 10-12 لوگوں کو جمع کر لیا، امام صاحب کو بھی بلا لیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کچھ پیسے رکھے ہوئے لے کر آؤ، اور امام صاحب سے کہا امام صاحب وہ سونی کو ذرا فون کرو، آج کے زمانے میں مہر فاطمی کی جو چاندی ہے اس کا کیا کیش بنتا ہے، 60-70 ہزار روپے اس زمانے میں بنتے تھے، سامنے گن کے رکھ دیے، یہ ہے مہر، امام صاحب نکاح پڑھاؤ۔ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد مبارکباد دی، سب گلے ملے، پھر کہا بیٹا نعیم اپنی اہلیہ کے ساتھ 1.5 گھنٹہ میں دیتا ہوں ان کو، 1.5 گھنٹے میں تیار کریں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنی ساسو ماں کے ساتھ جو آج سے تمہاری خالہ بھی تھی اور اب ساسو ماں بھی بنی، ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ تاکہ اس کو الگ سے کچھ عجیب سا فیل نہ ہو، ساتھ میں اس کی ماں کو بھی ساتھ میں لگ۔ اور وہ چلے گئے، بازار گئے، 2-4 کلو ٹیما خریدا اور کچھ بسکٹ اور مٹھائی لی، رات آ گئی۔
صبح ہوئی، بچوں کو سب کو اٹھایا، گھر والوں کو کہا دیکھو فجر کے لیے جا رہا ہوں، میرے محلے کی مسجد کے اندر 20 سے 25 لوگ ہوتے ہیں، اتنی روٹی بنا لو، قیمہ بھون دو، پکا دو، دسترخوان سجا کے رکھو اور چائے گرم گرم بنا کے رکھو، فجر کی نماز کے بعد ولیمہ ہونے والا ہے۔ فجر کی نماز میں آئے، سلام پھیرا امام صاحب نے، کھڑے ہوئے، بھائی میں رشید خان، میرا بیٹا نعیم خان، رات اس کا نکاح ہو چکا اور ابھی ولیمہ ہے، امام صاحب، مؤذن صاحب، سارے مصلی میرے گھر تشریف لائیں دعا کے بعد، اور ولیمہ کھا کے بچوں کو دعا دے۔ اب وہ تو چلے گئے انتظام میں، اب سارے لوگ جوتے چپل پہن رہے اور کہہ رہے بھائی کیسا نکاح، کیسا ولیمہ، کیا ہوا یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں تھا جس نے پاگل پن میں ایسا کچھ کہا، وہ کیپیبل آدمی ہے، جو کہا اس پہ یقین کرو، چلو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ لیتے ہیں کیسا ولیمہ ہوتا ہے۔ فجر کے بعد گئے تو دیکھا قیمہ جی اس میں خوشبو پھوٹ رہی تھی اور مہک رہی تھی، دسترخوان پہ مٹھائیاں سجی ہوئی تھی، بسکٹ رکھے ہوئے تھے، گرم گرم چائے حاضر تھی، سب لوگوں نے ناشتہ کیا اور دل سے مبارکباد پیش کی۔ میں نے کہا رشید خان مبارک ہو تم کو، مجھ جیسا کوئی آدمی اگر سادگی کے ساتھ نکاح کرتا تو لوگ مجھے یہ تانا دیتے مولوی صاحب کے پاس خرچ کرنے کو کچھ تھا نہیں، تو سادگی کی آڑ میں، سنت کی آڑ میں اپنی غربت کو چھپا لیا، لیکن آپ جیسا کروڑ پتی آدمی جب ایسا کام کرے گا جی تو یہ مثال بنتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور نہ جانے کتنوں نے، پھر میں نے باقاعدہ، میرے یہاں ایک منتھلی میگزین نکلتی ہے دوائی دل نام کی، اس پہ اس کو لکھا اور الگ سے بھی ہینڈ بل بنا کے اس کو تقسیم کیا، شادی ہو تو ایسی۔ میرے بھائیوں کرنے کے کام تو بہت ہیں، کرنے کا ارادہ کرو تو کرنے والے تو بہت ہیں۔ یہی رشید خان جب انتقال ہوا میرا بہت دل ٹوٹا، میں اعتکاف میں تھا، عید کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی سیدھا میں نے گاڑی منگوائی بچوں سے اور سیدھا میں ان کی قبر پہ گیا۔ گھر کے سارے افراد انتظار کر رہے تھے، کچھ تعزیتی گفتگو ہوئی، پھر کچھ علماء صلاح میں بہت سی ان کی مناقب بیان کر رہا تھا، تو ایک عالم نے کہا حضرت میں ان کے گاؤں میں مکتب کی تعلیم دینے کے لیے جاتا تھا، ایک مرتبہ مجھے ملے اور کہا آپ ہمارے گاؤں میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، تنخواہ تو ادارہ جو بھی دیتا وہ، لیکن ہر مہینے 2000 روپے میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ ہر مہینے مجھے 2000 روپے دیتے اور جہاں بھی کہیں شادی بیاہ میں کسی جگہ ٹکرا جاتے چپ چاپ جیب میں سے کوئی بھی رقم نکال کے مٹھی باندھ کے میرے جیب میں رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو مولانا آپ امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پاتے، کئی مرتبہ خالی بیماری آتی ہے، اگر کوئی ایسا موقع پیش آئے جب بڑا خرچ سامنے آ جائے تو بے تکلف میرے آفس پر آ جانا، میٹنگ ہو رہی ہو تو دیکھ کے چلے مت جانا، فوراً میٹنگ میں آ جانا دروازہ کھول کے، اور یوں بھی مت کہنا پیسے دو، بلکہ یوں کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں نا اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے۔ کیسا پردہ رکھتے تھے تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ ایک عالم بھیک مانگتا پھر رہا ہے سیٹھوں کی آفس میں آ کر، بلکہ سب کو یہ میسج جائے کہ یہ محتاج نہیں ہے، یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں کہ رشید خان جیسے آدمی کو پیسے استعمال کے لیے دیتے ہیں، اور نیت یہ کرنا آپ کی قسمت کے پیسے جو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں آپ ان میں سے لینے کے لیے آئے۔ عامی آدمی تھا، بالکل عامی آدمی تھا، لیکن بزرگوں کی صحبت ملی، اللہ پاک نے کندن بنا دیا۔ کئی مدرسوں کے ذمہ دار تھے، حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دعوت برکاتہم کہ جو مدرسہ عقل کنواں میں ان کے جو اسٹاف کی مسجد ہے اس مسجد کے سامنے بستی ہے، اس میں ایک مکتب قائم کیا جس میں حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دعوت برکاتہم کے ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ کے بچے ان کی مکتب میں پڑھتے، اور بچے جب فارغ ہوتے یعنی سال پورا ہوتا امتحان دیتے اس میں پہلا نمبر لاتے، تو پہلا نمبر لانے والے بچیوں کو سونے کے بندے، سونے کے ایرن دیتے انعام میں، اساتذہ کو عمرے کا ٹکٹ دیتے، اساتذہ کی بیویوں کو کسی کو واشنگ مشین، کسی کو گرینڈر مشین، مکسر مشین، جوسر جیسی جیسی ان کی ضرورت ہوتی۔ فرماتے کہ اساتذہ کو خوش رکھنے کے لیے ان کی بیویوں کو خوش کرنا ضروری، تبھی تو وہ ان کو یکسوئی کے ساتھ پڑھانے دیں گی، ورنہ اتنے ٹینشن دیں گی کہ وہ پڑھائیں گے بچوں کو اور دماغ ان کا گھر کے کاموں میں رہے گا۔ ایسی نفسیات پہ کام کرنے والے آدمی، اللہ اکبر کرنا، فل حاضری والے بچوں کو بڑا بڑا انعام دیتے، تو اکثر بچے فل حاضری دیتے اور اپنی جیب خاص سے انعام دیتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ انتقال سے 2-3 مہینے پہلے میرے پاس آئے، حضرت میری ایک بیٹی ہے، ایک حافظ قرآن بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کرے، اس کے ماں باپ لے کر آئے، تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ میری بیٹی کو دیکھ لو، بچے کو دکھا دو، اگر پسند ہو تو پھر آگے کی بات۔ کہا پسند ہے۔ کہا اگر پسند ہے تو چلو مولانا صلاح الدین صاحب کے یہاں چلتے ہیں،
اور وہ بتائیں گے کہ دین کا مزاج کیا ہے نکاح کا۔ چنانچہ وہ آئے تو میں نے دین کا مزاج بھی سمجھایا اور رشید خان کا مزاج بھی بتایا۔ کہا بھائی، کہا سن لیا، میں ایسا نکاح کرتا ہوں، ایسا کیا ہے، اس کا بھی ایسے ہی کروں گا، آپ کو منظور ہو تو بتاؤ۔ کہا میں منظور ہے۔ چنانچہ 10-12 لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا اور میں پہنچا اور کہا کہ حضرت، میں نے ان کو کہا کہ صرف 3 آدمی آنا، لڑکے کا باپ، لڑکے کا دادا اور وہ لڑکا، اور مہر فاطمی کا مجھے شوق ہے کہ ایک سنت زندہ ہو جائے، سنت پر عمل ہو جائے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور مجھے کہہ رہے کہ پتہ ہے حضرت میں نے کب بلایا ہے؟ دوپہر کو 3 بجے بلایا ہے، نہ وہ ناشتے کا وقت ہے نہ کھانے کا وقت، نہ کھانا کھلاؤں گا نہ ناشتہ کھلاؤں گا، نکاح کرو اور جاؤ اپنے گھر۔ اور دوسرے دن ان کے یہاں ولیمہ ہے اور وہ مجھے ولیمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر غربا کی تعداد امیروں سے زیادہ ہوگی تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ دوستی پکی، رشتہ پکا، جی ناراض مت ہونا، بس میرا یہ سلوگن ہے، یہ میرا ایک اصول ہے کہ اگر غربا کی تعداد زیادہ ہوگی آؤں گا، غریبوں کو اگر پوچھو گے تو آؤں گا، مسجد کے مؤذن کو پوچھو، گاؤں کے مسکینوں کو پوچھو، بھیک مانگنے والے فقیروں کو روکو، کھانا کھلاؤ، اگر یہ تعداد ہوگی تو میں کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ گئے، جو ان کا ساتھ میں ایک دوست ہوتا ہے گاڑی چلاتا ہے، انہوں نے کہا رشید خان سمدھیانے میں جا رہے ہو یار، اور تمہاری جیب میں جو ہاتھ ایسے جاتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا ہے، تو کپڑے تو بدل لو۔ کہ دیکھو اگر تمہیں مجھے اسی حالت میں گاڑی بٹھا کے لے جانا ہو تو چلو، نہیں تو میں ابھی اترتا ہوں۔ جب میں اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو ولیمے کی دعوت کیوں نہیں کھا سکتا؟ جب ان کپڑوں میں عمرہ کر سکتا ہوں، حج کر سکتا ہوں، حرم جا سکتا ہوں، تو میں اپنے سسرال سمدھیانے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے بھائیو، دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، دین کے مزاج کو ہم سمجھیں۔ یہ پیسہ شان دکھانے کے لیے نہیں۔ نواب لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور جو کار خیر کر کے گئے اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن ہم خالی پینے کی نواب بنے پھر رہے ہیں، شیروانی جس میں ہر وقت پریشانی رہتی جی، اور شوٹیڈ اور بوٹیڈ، ہائے ہائے۔ ہم نے اپنی دولت کو اس مٹی کے بدن پہ خرچ کیا، کپڑوں پہ خرچ کیا، جو کپڑے دکھانے کے لیے پہنے جائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ میں کئی مرتبہ آئینے میں پگڑی باندھتا ہوں تو بار بار اپنے نفس کو ٹٹولتا ہوں، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ میں علامۃ الدہر نظر آؤں، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی بڑا شیخ نظر آؤں، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ذرا میں ممتاز نظر آؤں سب میں، اس لیے تو نہیں پہن رہا۔ کئی مرتبہ پہنتے پہنتے کھول کے چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹوپی میں مسجد جاتا ہوں۔ مجھے اپنے نفس کا علاج خود کرنا ہے، ہم خود اپنے اوپر نگراں ہیں، ہم خود اپنے اوپر نگراں بنیں۔ ہم سے بہتر نگراں کون ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کے ڈھکوسلوں سے، چوچلوں سے بچیں، اس نے ہمیں بڑا تباہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے کسی ملنے والے کے یہاں گیا، کوئی فنکشن تھا، کیا تھا، اب انہوں نے شاندار شیروانی، شاندار سلیم شاہی جوتے اور عجیب و غریب ٹوپی۔ میں نے کہا واہ جناب، کیا قابل بن گئے، لباس سے قابل بن جاتے ہیں، اور لباس اتر جائے تو پھر نااہل بن جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ خوبیاں تو اندر ہوا کرتی ہیں، خوبیاں تو اندر ہوا کرتی ہیں، اور جب اندر خوبی ہوتی ہیں تو پھر پھٹا ہوا لباس بھی پہنے، وہ لباس بھی زینت والا بن جاتا ہے۔ دوستو، ہم باکمال بنے، ہم باکمال بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور راتوں کی تنہائیوں کو آباد کریں، جب ساری دنیا سو رہی ہو خراٹے لے کر، اس وقت ہم جاگ رہے ہوں، جب دنیا سوتی ہو ہم اس وقت روتے ہوں، ہم گرم گرم آنسو ٹپکاتے ہوں، سرد سرد آہیں کھینچتے ہوں۔ یہ دنیا عارضی ہے، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے، اور کتنی باقی اور کتنی گزر گئی کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا یہ ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی۔ اب تھوڑی سی بچی ہوئی زندگی میں تلافی مافات بھی کرنا ہے اور حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے، جو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجیے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ یہاں کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے کریں۔ ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی کہ انسان نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے، تھکن تو تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد دور ہو جاتی ہے، نیکیاں باقی رہ جاتی۔
انسان گناہ کرتا ہے اور مزے پاتا ہے، مزے تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو یہ دیکھے بچنے والی چیز کیا ہے، بیلنس کیا ہے۔ اگر وہ نیکیاں ہیں تو تھکن کو نظر انداز کرے جی، اور اگر وہ گناہ ہے تو روئے اور گڑ گڑائے اور سوچے کہ میں نے پیچھے کیا چیز چھوڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے، اللہ نے آج کے دور میں ہم ایسے ایسے پیارے پیارے اسباب دیے ہیں۔ ہم اکثر روتے ہیں نا، پہلے لوگ دیسی گھی کھاتے تھے، دیسی سبزی استعمال کرتے تھے اور بہترین ان کی صحت تھی۔ بات صحیح ہے، دیسی گھی کھاتے تھے لیکن پیدل چلتے تھے، گاڑیاں نصیب نہیں تھی، دیسی سبزی کھاتے تھے جی، مجاہدے کرتے تھے، اسباب نصیب نہیں تھے۔ اور ہم لوگ ڈالڈا گھی کھاتے ہیں جی، فرٹیلائزر سے پیدا شدہ سبزیاں کھاتے ہیں، ہمارے جسم کمزور ہیں، لیکن اللہ نے اسباب کتنے قوی دیے ہیں۔ ایسے پنکھے شاہان وقت کو نصیب نہیں تھے، وہ بھی یوں کر کے جھلا کرتے تھے۔ ایسے قمقمے جو آندھی اور طوفان میں بھی نہیں بجھتے، شاہان وقت کو نصیب نہیں تھے، موم بتیوں سے کام چلاتے تھے۔ ایسے کپڑے جیسے ہم پہنتے ہیں، ایسے جوتے چپل جیسے ہم پہنتے ہیں، شاہان وقت کو نصیب نہیں تھے۔ میں دنیا کے بہت سے میوزیم میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے لباس وہاں زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن آج کے بھنگی میں ان لباسوں کو پہننا پسند نہیں کریں۔ اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی، تو اس پہلو پہ بھی ذرا غور کیا کریں کہ اگر ہم جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں تو اللہ نے اسباب کے اعتبار سے ہمیں قوی بھی تو بنایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، دوستو ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنے آپ کو مینٹین کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی معاشرت کو درست کریں، اپنے عقائد کو اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ جزاک اللہ۔ تعلیم کے دو ادارے ہیں، آسمان کی چھت کے نیچے دو ادارے ہیں، ایک ہے عصری تعلیم اور ایک ہے دینی تعلیم۔ عصری تعلیم جہاں حاصل کی جاتی ہے ان کو کالج اور یونیورسٹی کہتے ہیں۔ آج کل بہت زور ہے عصری تعلیم پر، یاد رکھنا عصر کے بعد تو پھر مغرب ہے، عصر کے بعد تو مغرب ہے۔ جس عصری تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے اس کے بعد تو غروب ہے، اور جس مغربی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے، مغرب تو وہ جہت ہے جہاں سورج جیسی چمکدار چیز بھی جا کے غروب ہو جاتی ہے۔ مغرب تو وہ سمت ہے جہاں سورج جیسی چمکدار چیز بھی جا کر بے رونق ہو جاتی ہے، بے نور ہو جاتی ہے۔ ان تہذیبوں پہ ہم نہ چلیں، دینی تعلیم کو ایک نمبر دیں، لیکن دنیا میں چونکہ رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر، دنیا میں رہنے والی قوم کے اندر چونکہ ہمیں کام کرنا ہے، لہٰذا عصری تعلیم بھی وافر مقدار میں سیکھیں۔ کسی زمانے میں ہمارے اکابر مشائخ کو تحفظات تھے، اور وہ انگریزوں سے چونکہ نبرد آزما تھے، تو جو عدو ہوتا ہے، عدو کی ہر چیز سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ذرا انگریزی سے، اور بلکہ انگریزیت سے تحفظ تھا، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ انگریزی سے نفرت، ہمارے اکابر کو انگریزی سے نفرت نہیں تھی۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی اگر اس موضوع پہ بات کریں۔ بہرحال ہم عصری تعلیم بھی خوب اچھی طرح سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن ہم دینی تعلیم سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ بہترین دینی تعلیم بچوں کو سکھائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، بچوں کو فقہ پڑھائیں، مسائل پڑھائیں، حدیث پڑھائیں جی، عملی اعتبار سے ان کے کریکٹر کو مضبوط کریں۔ یہ سب کرنے کے کام تو ہم دنیا میں بھی آگے بڑھیں اور دین میں بھی آگے بڑھیں۔ تو عصری تعلیم جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، دینی تعلیم جو مدارس، مکاتب اور مساجد کے صحنوں میں پڑھائی جاتی ہے، ان تعلیم کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو لندن اور امریکہ تک جا کے ختم ہوتا ہے، اور ہماری اس دینی تعلیم کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اسی شجرہ نسب سے اندازہ ہوتا ہے کہ فضیلت والی کون سی چیز۔ ہم دنیا سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں، دنیا میں رہیں ضرور، دنیا کو استعمال ضرور کریں، اس کو اوڑھیں بچھائیں، اس کو استعمال کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے رہیں، اچھے گھر بنائیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کریں، لیکن اچھے اعمال کریں اور اچھی موت مر کے دنیا سے چلے جائیں۔ کچھ بھی پرہیز نہیں، کچھ بھی پرہیز نہیں۔ کس نے کہا کہ گھر اچھا مت بناؤ، کس نے کہا کہ گاڑی اچھی مت رکھو؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے گھروں کو استعمال کریں، اچھی سواریوں کو استعمال کریں، اچھے اسباب کو استعمال کریں،
جی، لیکن ان تمام کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے یہ سب کا سب اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، جی میری جان میرا مال سب میرے اللہ کے لیے قربان. میری سواری اللہ کے لیے، میرا گھر اللہ کے لیے، میری مشینریز اللہ کے لیے، میرے گھر کے استعمال کی چیزیں اللہ کے لیے. اللہ قبول فرما لیں. یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو دوستو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ایک دعا سن لیجئے. مجموع زوائد ہے کہ روایت ہے جو بندہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، شیطان سے دن میں 10 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے باڈی گارڈ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو کتنا آسان ہے دوستو. میرے ساتھ اگر کوئی گن مین باڈی گارڈ چلے، آپ کے ساتھ کوئی گن مین باڈی گارڈ چلے تو آپ کا سینہ ذرا وسیع ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ کو کسی سے ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ کیوں کہ گن مین باڈی گارڈ میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ شیطان ملعون سے حفاظت کے لیے اگر فرشتہ، مضبوط فرشتے کو باڈی گارڈ بنا کے ہمارے ساتھ جی چھوڑ دیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کتنا شیطان کے دھوکوں سے ہمیں بچائیں گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ اس عمل کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو روزانہ فجر کے بعد 10 مرتبہ، چاہے جوتے چپل پہنتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، گھر تک چاہتے، بہرحال 10 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے. آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. میرے پیارے اللہ آپ نے فرمایا یا اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا. رب کریم آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور میرے پیارے اللہ باپ، کیپیبل باپ، صلاحیت والا باپ اپنے بچے کو اگر یہ کہہ دے بیٹا جب بھی کسی کھلونوں کی ضرورت ہو، جب بھی آئس کریم کی ضرورت ہو، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، ہم تمہیں دلائیں گے. کسی مہمان کی جیب میں ہاتھ مت ڈالنا، کسی مہمان سے پیسے مت مانگنا، کسی پڑوسی سے پیسے مت مانگنا، کسی راہ چلتے ہوئے سے پیسے مت مانگنا. بیٹا جب بھی ضرورت ہو ہم سے مانگنا. کئی مرتبہ بچہ کہتا ابو یہ لاری کے اوپر بکنے والی چھری مجھے اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ دلا دو. تو باپ نہیں دلاتا. بچہ کہتا ہے کل تو کہا تھا ہم سے مانگنا، جو مانگو گے ہم دلائیں گے، اور آج چھری مانگ رہے ہیں تو نہیں دلاتے. تو سارے عقل مند کہیں گے کہ ہاں نہ دلانا یہ باپ کی عین مصلحت ہے، نہیں دلانا چاہیے. بچہ کمزور ہے، بچہ معصوم ہے، بچہ نادان ہے. چھری کوئی کھلونا نہیں ہوا کرتا، ہاتھ پیر کٹا بیٹھے گا. تو جس طرح بچہ ابا سے مانگتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ابا باوجود صلاحیت ہونے کے، دینے کی صلاحیت ہونے کے، دلانے کی صلاحیت ہونے کے، ابا نہیں دیتا بچے کو، وہ چیز نہیں دلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابا کی مصلحت کے خلاف ہے. اسی طرح بندہ جب کوئی آپ سے دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے وعدہ کر رکھا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو، لیکن کئی مرتبہ ربا سے مانگتے ہیں تو ربا نہیں دیتا، اس لیے کہ ربا تو ابا سے بھی زیادہ مصلحت والا ہے. میرے پیارے اللہ ہم کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ ہماری مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم آپ سے ایسی مانگنے جا رہے ہیں میرے پیارے اللہ آپ مصلحتوں پر غور نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری ایسی ضرورت ہے، اسی وقت کی ضرورت ہے، ابھی کی ضرورت ہے، اور ہم سبھی کی ضرورت ہے. اللہ جی وہ چیز تو ابھی دے دیجئے، اسی محفل میں دے دیجئے، ابھی دے دیجئے، اسی محفل میں دے دیجئے، اٹھنے سے پہلے دے دیجئے، اٹھنے سے پہلے فیصلے فرما دیجئے. اور وہ ضرورت یہ ہے میرے پیارے رب معافی دے دیجئے، میرے پیارے رب معافی دے دیجئے، معافی دے دیجئے،
معافی دے دیجیے۔ اللہ ہم جلوت کے پارسار خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطانوں کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، کسی زمانے میں ہماری خلوت پاکیزہ تھی، آج ہماری خلوت گندی ہو گئی۔ میرے پیارے اللہ، تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب، ہماری تنہائی لٹ گئی، ہماری تنہائی لٹ گئی۔ اللہ ہم لٹے پیٹے مسافر ہیں، لٹے پیٹے مسافر پر ہر کوئی ترس کھا لیتا ہے۔ اللہ جی ترس کھا لیجئے، اللہ جی معافی دے دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے رب، معاف کر دیجیے سونے رب، معاف کر دیجیے اچھے رب، معاف کر دیجیے اچھے اللہ، معاف کر دیجیے اچھے رب، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے مانا کہ حساب برحق ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، حساب برحق ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، لیکن میرے پیارے اللہ، ہماری آپ سے درخواست ہے، آپ ہمارا حساب کتاب لے کے کیا کریں گے؟ پیارے اللہ، دنیا کا باپ اپنے بچے کو 2000 روپے دے اور یوں کہ بیٹا گھر میں مہمان آنے والے ہیں، جاؤ کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، کچھ نمکین لے کر آؤ، کچھ سویٹ لے کر آؤ، کچھ شربت لے کر آؤ، جوس لے کر آؤ، اور وہ بچہ لے کر آتا ہے۔ پھر باپ پوچھتا ہے بیٹا لے کر آئے؟ جی ہاں ابو لے کر آئے۔ بیٹا کیا کیا لائے؟ ابو فلاں فلاں چیز لایا ہوں۔ بیٹا کتنے کی آئی؟ ابو 1200 روپے کی۔ باقی پیسے کہاں ہیں؟ ابو یہ۔ تو باپ بچے سے حساب کتاب اس لیے لیتا ہے، بقیہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جی آپ حساب کتاب لے کے کیا کریں گے؟ اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ جی ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے۔ اللہ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آگے، ہم تو ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، ایک دسترخوان کی حساب نہیں دے سکتے۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ جی اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، کوئی کرائے کے گھروں میں رہتا ہے، یا اللہ کوئی پریشان ہے، یا اللہ مالی اعتبار سے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، مرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ سب ٹھیک ٹھاک کر دیجئے، یا اللہ سب درست فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں نیکوکار بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، یا اللہ راتوں کی تنہائیوں میں آخری پہر اٹھ کر یا اللہ سجدریز ہونے والا، گرم گرم آنسو بہانے والا، سرد سرد آہیں کھینچنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی خاتمہ اچھا کر دیجیے، اللہ خاتمہ اچھا کر دیجیے۔ اللہ کتنے علماء صلحاء دنیا سے رخصت ہو گئے، جو گیا بہت اچھا چلا گیا، اللہ پتہ نہیں ہم کس حال میں جائیں گے، کس حال میں ہمارا خاتمہ ہوگا، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وطن کی مٹی بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اللہ نہیں کچھ پتہ، میرے پیارے اللہ اچھے فیصلے فرما دیجئے، اچھے فیصلے فرما دیجئے، اچھے فیصلے فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملے کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ جی ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملات کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ایسی قوموں کو اور ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط نہ فرمائیے جو ہم پہ ترس نہ کھائیں، جو ہم پہ ترس نہ کھائیں، ہم پہ ترس نہ کھائیں، ہم پہ ترس نہ کھائیں۔ میرے پیارے اللہ ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط نہ فرمائیے۔ یا اللہ اہل ایمان کو قوت دے دیجئے، اہل ایمان کو وسعت دے دیجئے، اہل ایمان کو تدبر و تفکر دے دیجئے، اہل ایمان کو ظاہری باطنی قوت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ پوری دنیا کو ان کی قوت تسلیم کرنے کی سمجھ بوجھ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب ہمارے دل اندر سے خوش ہیں، میرے پیارے اللہ ہم آپ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اللہ جی ہمیں مزید خوش کر دیجئے، پوری امت کو خوش کر دیجئے، پوری امت کو خوش کر دیجئے۔ یا اللہ بہت دن ہو گئے خوشخبری سنے ہوئے، میرے پیارے اللہ ہم کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں، ہم کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے شکر کو قبول کر لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ کس دن ہماری موت آئے گی۔ اللہ وہ دن، وہ مرحلہ، وہ لمحہ بڑا عجیب ہوگا جب ہم گھر میں لیٹے ہوں گے اور
روح نکل چکی ہوگی، بیوی الگ تڑپتی ہوگی، بچے الگ روتے ہوں گے، گھر میں ایک عجیب و غریب ہو کا عالم ہوگا، رشتہ داروں کو پتہ چلے گا، دروازے کے باہر کرسیاں ڈال کے سب سوگوار حالت میں بیٹھ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آئے گا اور ہمیں تخت پہ لٹا کے جو کپڑے نکل سکتے ہوں گے نکالے گا، اور جو نہیں نکل سکتے ہوں گے چاک کر کے کاٹ کے نکال دے گا، پھر چادر ڈال کے ہمیں غسل دے گا۔ اللہ غسل میت سے پہلے ہمیں توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد ہمارے جسم کو وہ جنازے کی چارپائی میں لٹا کر کفن میں لپیٹ دے گا، اور پیارے اللہ پھر تھوڑی دیر جنازہ گھر میں رکھا ہوگا، سب قرآن پڑھتے ہوں گے، سب تلاوت کرتے ہوں گے، اور گرم گرم آنسو بہاتے ہوں گے، اور دل سب کے مغموم ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا، بھائی جنازہ باہر نکالو، وقت ہو چکا ہے۔ پھر 4 افراد کندھے پہ اٹھا کے ہمارے جنازے کو گھر سے باہر نکالیں گے، بیوی تڑپ کر رہ جائے گی، بچے تڑپ کر رہ جائے گی، لوگ اپنے کندھوں پہ سواری کو لے کے چلیں گے، قبرستان پہنچائیں گے، جنازہ پڑھا جائے گا، پھر قبر کے کنارے اس چارپائی کو رکھا جائے گا، اور میت جنازے سے نکالی جائے گی، اور پھر گڑھے کے اندر اتار دی جائے گی، تختے لگا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ دعائیں مغفرت کر کے روانہ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے اللہ، اگر آپ راضی ہوں گے اور آپ نے فضل فرمایا ہوگا کہ اللہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا، اور نہ پیارے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ اللہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، جس سانپ کو دنیا میں دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے، جس بچھو کو دیکھ کر ہم کوسوں دور دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اسی کے ساتھ پھر وقت گزارنا ہوگا، اور صرف وقت ہی گزارنا نہیں ہوگا، وہ ڈسیں گے، وہ کاٹیں گے، وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ ہائے میرے پیارے رب، آپ ہی بچا سکتے، اللہ جی آپ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ جی آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے غم کے بارے بیٹھے ہیں، جو اپنے چیزوں کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ جی مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے، مراکز دعوت تبلیغ کے اللہ پوری حفاظت فرما، اور وہ لوگ جو اقامت دین کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر پھرتے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو اور قربانیوں کو قبول فرما، شرف قبول عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے روک بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔